السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کے جنگ کے اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں اپنائے گئے اصول۔ جنگ انسانی تاریخ کا ایک پرانا حصہ رہا ہے، مگر ہر قوم اور ہر دین نے جنگ کے اپنے قانون بنائے ہیں۔ اسلام نے جب جنگ کا تصور دیا تو اس میں انسانیت، انصاف اور رحمت کا جو پہلو ہے وہ کسی اور نظام میں نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جنگ میں حصہ لیا بلکہ انہوں نے ایک ایسی اصولی نظام کی بنیاد رکھی جو آج بھی ماڈرن وارفیئر ایتھکس کا بیسٹ ایگزامپل ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اسلام نے جنگ کے کیا اصول بتائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے غزوات میں کیسے ان پر عمل کیا۔ اسلام میں جنگ کا تصور۔ اسلام جنگ کو قبول کرتا ہے لیکن صرف ضرورت کے وقت اور صرف اس صورت میں جب امن اور انصاف کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 190۔ ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، لیکن حد سے نہ بڑھنا، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں جنگ صرف سیلف ڈیفنس کے لیے جائز ہے۔ اسلام کسی پر ظلم کرنے، کسی ملک پر زبردستی قبضہ کرنے یا طاقت دکھانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے جنگ کو بھی اخلاقی دائرے میں رکھا ہے۔ مسلمان فوجیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، درخت نہ کاٹو، جانوروں کو بے سبب نہ مارو، عبادت گاہوں کی حرمت کا خیال رکھو، دشمن کی لاشوں کو مسئلہ نہ کرو، معاہدہ توڑ کر وار مت کرو۔ یہ اصول کسی بھی اور تاریخ کے دور میں نہیں ملتا۔ اسلام کا نظام جنگ میں بھی انسانیت اور انصاف کو بنیاد بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں 27 غزوات میں شرکت کی اور ان میں سب سے مشہور ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ تبوک۔ غزوہ بدر 2 ہجری۔ یہ پہلا بڑا مقابلہ تھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان۔ مسلمان صرف 313 تھے اور دشمن 1000 سے زیادہ۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صلح کی کوشش کی، لیکن جب جنگ مسلط کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسباب کو صبر، استقامت اور انصاف کا درس دیا۔ یہاں بھی یہ اصول دیا گیا ہے کہ اگر دشمن قید ہو جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ بدر کے قیدیوں کو تعلیم اور فدیہ کے ذریعے رہا کیا گیا۔ یہ طریقہ دنیا میں پہلی دفعہ کسی فوج نے اپنایا۔ غزوہ احد 3 ہجری۔ اس جنگ میں کچھ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے مسلمان فوجوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنے اسباب کو معاف کر دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 149۔ انہیں معاف کر دو، ان کے لیے دعا کرو اور مشورہ لو۔ غزوہ خندق 5 ہجری۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اپنائی۔ مدینہ کے 3 طرف خندق کھودی گئی۔ اس میں صبر، حکمت اور پلاننگ کا درس ملتا ہے۔ یہاں بھی کسی اور قوم کو پہلے جنگ کی دعوت نہیں دی گئی۔ دشمن نے خود مدینہ پر چڑھائی کی۔ غزوہ حنین اور طائف 8 ہجری۔ مکہ کی فتح کے بعد کچھ قبائل نے حنین کے میدان میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس وقت مسلم فوج 12,000 تک پہنچ چکی تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر سے بچ کر صبر اور توکل پر زور دیا۔ فتح کے بعد دشمنوں کے ساتھ انصاف اور رحم کا رویہ اختیار کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اہم جنگ کے اصول یہ تھے۔ امن کو ترجیح دینا۔ جنگ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا راستہ نہیں تھا۔ آپ ہمیشہ پہلے صلح کی کوشش کرتے۔ حدیبیہ کا معاہدہ اس کی مثال ہے، جہاں ظاہری طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوا مگر امن کے ذریعے اسلام کو عظیم فائدہ ہوا۔ ظلم سے ہمیشہ پرہیز۔ آپ نے ہمیشہ دشمنوں پر بھی ظلم نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قیدیوں سے نرمی۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ تعلیم اور شفقت کا سلوک اسلام کی رحم دلی کا ثبوت ہے۔ فوج کی اخلاقی ٹریننگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو تعلیم دی کہ وہ کسی عورت، بچے یا امن پسند شخص کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جنگ کے بعد معافی۔ مکہ کی فتح پر جب آپ کو پورا اختیار تھا کہ دشمن سے بدلہ لیں تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو آج کے دور کے وارفیئر ایتھکس میں بھی مشکل سے نظر آتے ہیں۔
اسلام کا امن پسند پیغام۔ اسلام کا اصل پیغام امن، انصاف اور رحم کا ہے۔ جنگ صرف ایک ضرورت ہے، اس کا مقصد کبھی بھی قتل و غارت نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صلح اور انسانیت کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول آج بھی انٹرنیشنل لاز آف وار میں بیس بنائے جا سکتے ہیں۔ جنیوا کنونشن بھی وہی بات کہتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے عمل میں لائی۔ اسلام کی جنگ کے اصول ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں، کہ فوج کا مطلب نفرت نہیں، کہ دشمن پر بھی انصاف لازمی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اسلام نے کس طرح جنگ کے اندر بھی انصاف، اخلاق اور رحم کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں ایسے اصول اختیار کیے گئے ہیں جو ہر دور کے لیے مثال ہیں۔ آج کے دور میں جب دنیا میں ہر طرف فساد اور ظلم ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کی روشنی میں امن اور انصاف کا پیغام پھیلانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔